الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا وعلی آلک واصحابک یا رسول الملاحم۔ حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو مالک کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی۔ اللہ جل وعلا کی بارگاہ اقدس کے اندر پیش کرنے کے بعد حضور نبی رحمت رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے وجوب مالک رکاب فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سرور انس و جاں سرنشین مہوشاں شہنشاہ حسینہ تتیمہ دورہ سرخیل زہرہ جمالہ جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم معصوم آمنہ حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز اپنی عقیدتوں ارادتوں اور نیازمندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت عزیز وقار سامعین محترم، اللہ کا خاص فضل کہ جس نے ہمیں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائی، اور محترم جناب غلام حیدر صاحب مرحوم ان کے اصال ثواب کے لیے ہم جمع ہوئے۔ مجھے حافظ تنویر صاحب نے اور حافظ ظہیر صاحب نے حکم دیا اور میں حاضر ہوا۔ چند باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ توفیقات عمل عطا فرمائے۔ تمہارے رب نے فیصلہ کیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، تمہارے رب نے فیصلہ کیا کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ کسی دوست کسی پیارے کا حکم آ جائے تو انسان سر آنکھوں کے بل دوڑ لگاتا ہے کہ مجھے میرے پیارے نے حکم دیا، اور جب کوئی لاڈ سے حکم دیتا ہے تو پھر اور محبت بڑھتی ہے، جب کوئی عشق سے دیتا ہے تو اور محبت بڑھتی ہے، جب کوئی لطافت سے محبت سے عشق سے لاڈ سے باپ یا ماں حکم دے تو بیٹا تو صدقے جاتا ہے، تو پھر ایک رب جب اپنے بندوں کو لاڈ سے حکم دے کہ تمہارے رب نے فیصلہ کیا ہے کہ تم میری عبادت کیا کرو، تو وہ رب جب لاڈ پہ آتا ہے تو ایک ہستی عطا کرتا ہے۔ کہا صرف فیصلہ ہم نے عبادت کا تھوڑے کیا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، میری عبادت میں اگر کوئی کمی رہ بھی گئی نا کہ تم اپنے والدین سے حسن سلوک کر لینا، اللہ کامیابیاں عطا کر دے گا۔ والدین سے محبت کا حکم دیا گیا۔ سجدے بھی رب کو ہیں، قیام بھی، رکوع بھی، تشہد بھی میرے رب کی ذات کو ہے، لیکن رب کو سجدہ ہو تو محبوب کی ذات بھی آتی ہے، رب کو سجدہ ہے تو محبوب کے اہل بیت اطہار بھی آتے ہیں،
رب کو سجدہ ہو تو کتنے لوگ درمیان میں آتے ہیں. درود ابراہیمی کے اندر ابراہیم کی ذات ہے، ابراہیم کی آل ہے، حضور کی ذات ہے، حضور کی آل ہے. لیکن ایک بات دیکھیے کہ رب نے کتنا مختصر اور جامع لقمے ہمیں عطا کیے. فرمایا درود تو پڑھ لیا تم نے، تمہاری زبان بھی پاکیزہ ہو گئی، تمہاری نگاہ بھی پاک ہو گئی، تمہاری سوچیں اور فکر بھی پاکیزہ ہو گئی. اب کیا کرو کہ تشہد میں بیٹھ کر کے اب جو ارادہ لے کر کے آئے ہو پھر بھی ٹھیک ہے، ارادہ نہیں بھی تو پھر بھی ٹھیک ہے. تم نے ربنا اغفر لی ولوالدیّ یہ جب جملے ادا کر لو گے، ارادہ نہ بھی نہ ہوا تو تمہارا رب تمہارے ماں باپ کو ضرور بخش دے گا. والدین کی ذات کبھی جدا نہیں ہوئی اور رب نے یہ حکم دیے ہیں اور بار بار حکم دیا ہے. تو رب نے جو ہمیں والدین کے ساتھ جڑنے کا حکم دیا تو یہ یوں ہی نہیں دیا بلکہ کسی وجہ سے دیا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب کے بعد اگر کوئی تمہیں پالنے والا ہے تو وہ تمہارے والدین ہیں. لوگ تو آج سینہ چوڑا کرتے ہیں اور آنکھیں دکھاتے ہیں والدین کو، لیکن یاد رکھیے یہ والدین نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے، یہ ہیں تو ہم ہیں، تو ان کی وجہ سے ہم دنیا پہ آئے ہیں. اور اگر یہی ناراض ہو گئے تو رب عرش کا رحمان ناراض ہو جائے گا. میرے شیخ محترم فرمایا کرتے ہیں کہ پیر کی چوکھٹ پہ جا کر کے جھاڑو بھی دیتے رہو اور جا کر کے تم مشکیزیں بھی برتے رہو، وہ راضی نہ بھی ہوں تو کوئی بات نہیں، لیکن گھر میں بیٹھا بوڑھا ماں باپ تمہارا راضی ہے تو اللہ عرش کا رحمان راضی ہے. والدین کے ساتھ نسبت کا حکم دیا گیا، محبت کا حکم دیا گیا. میں تو اپنے جملوں میں کہا کرتا ہوں کہ والدین سے محبت تو ہوتی نہیں، والدین سے تو عشق ہوتا ہے. اور کوئی کہے کہ میں ماں باپ سے محبت کرتا ہوں تو ماں باپ سے محبت تو ہوتی نہیں. ماں تو فطرت ہے کہ جب کوکھ سے نکالا گیا تو پہلے ہی بتا کے دیا گیا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، بچے کی کوکھ کے اندر بتا دیا گیا بیٹے دودھ کہاں سے پینا ہے. وہ ابھرتی ہوئی چھاتی کو ویسے ہی دیکھ لیتا ہے، وہ پہلے ہی ماں کے پاس پہنچ جاتا ہے. تو ماں کا دودھ جب چھاتی سے اترتا ہے، حلق میں جاتا ہے، تو پھر کتنا کڑیل جوان پیدا ہوتا ہے. اور وہی کڑیل جوان اٹھ کر کے ماں باپ کی بدبختی اختیار کر لے اور نافرمانی پہ شروع ہو جائے تو بتاؤ ماں دودھ جو پلا کر کے تمہیں بڑا کیا ہے اس دودھ کا قرض کون ادا کرے گا. حضور سے تو کہا گیا حضور میں نے اپنی ماں کو کئی فرسخ تک کندھوں پہ بٹھا کر کے میں نے گھر کعبہ کا طواف کروایا ہے. حضور بتائیے نا کیا میں نے ماں کا حق ادا کیا؟ کہا تم نے ماں کے حق کی بات کی ہے، تم نے تو اس کی ایک رات کی درد ذہ کا بھی حق ادا نہیں کیا. اتنا بڑا حکم ہے ماں باپ کا. تو لیکن آج مجھے یہ کہا جائے کہ آپ ماں باپ کے سے پیار کرو تو پیار تو بڑی دور کی بات ہے، ان سے تو عشق کرنا چاہیے یار، لاڈ لانے چاہیے. کیونکہ رب کہتا ہے میں جب لاڈ پہ آتا ہوں تو پھر کہتا ہوں انی انا الغفور الرحیم، لوگوں میرے علاوہ تمہیں نہ کوئی بخش سکتا ہے نہ کوئی بخشش عطا کر سکتا ہے، میں ہی ہوں جس نے بخشش عطا کرنی ہے. تو وہی حکم دے دے کہ تم اپنے ماں باپ سے پیار کرو تو پھر وہ لاڈ سے کہہ رہا ہے نا کہ میرے بندے میرا حکم مانو. یار میں اپنے بھائی کا حکم نہ مانوں یا اپنے بڑے اور وڈیرے کا حکم نہ مانوں تو کیا حال ہوتا ہے. ماں باپ کا حکم نہ مانا جائے تو گھر سے نکال نہیں دیا جاتا، اور ایک رب کا حکم نہ مانا جائے لیکن آج تک اس نے زمین سے نہیں نکالا، آسمان سے ہمیں خارج ہی نہیں کیا، آج تک ہم اس کا کھاتے ہیں، اسی کا پہنتے ہیں، اسی کا دیا لیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں میرے پاس میری ذات ہے. یار ہماری اپنی ذات تو ایک سانس کے برابر بھی نہیں، ہمارے پاس تو ایک سانس کی بھی وقت نہیں ہے، ایک سانس بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے. تو پھر رب ہمیں حکم دے کہ میں تمہارا رب ہو کر کے تمہیں حکم دے رہا ہوں سجدہ مجھے کرنا اور نیکی اپنے والدین کے ساتھ کرنا. تو والدین سے جو محبت کی جاتی ہے وہ کسی نے خوب لکھا کہ جنت کی غرض سے سبھی حج کو چلے گئے، جنت کی غرض سے سبھی حج کو چلے گئے، میں غریب تھا نگاہ محبت سے ماں کو دیکھ لیا. یہ حضور نے فرمایا ہے. حضور کی بارگاہ میں آیا نا ایک شخص تو کہا حضور ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا حج مقبول کا ثواب ہے. اور یہاں تو بڑے انویسٹر بھی بیٹھے ہوں گے، آپ نے دنیا کو بھی دیکھا، انویسٹر کبھی بھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتا. اور لاکھوں لگا کر کے بندہ حج کرنے جائے، وہاں حتیم بھی دیکھے،
مضاف بھی دیکھے، منا بھی دیکھے، عرفات بھی دیکھے، چاہے زمزم بھی پیے، مقام ابراہیم پہ کھڑا ہو، اور گھر کعبہ کی زیارت بھی کرے، کعبہ تو دیکھ چکے مگر کعبے کا کعبہ بھی دیکھے، اور گنبد خضرا کے پاس بھی چلا جائے، جنت البقیع کے اندر بھی چلا جائے، جنت معلیٰ کے پاس بھی پہنچ جائے، اور ریاض الجنہ کے اندر کھڑا ہو کر کے نفل بھی ادا کر لے، لیکن اس بات کی گارنٹی کبھی نہیں ہے کہ تمہارا حج قبول ہوا ہے۔ لیکن میں اس بات کی گارنٹی ضرور دیتا ہوں کہ تم نگاہ محبت سے ماں کو دیکھ لو، باپ کو دیکھ لو، تمہیں حج مقبول کا ثواب ضرور ملے گا۔ یہ میرے رسول کا فرمان ہے، ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ محبوب کی زبان تو یار کھلتی نہیں ہے جب تک تیرا رب کلام نہیں کر لیتا۔ تو محبوب کی زبان سے جھوٹ نکل کیسے سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا، حضور سے کہا کہ حضور ایک مرتبہ دیکھیں تو حج مقبول؟ کہا حضور اگر کوئی 2 مرتبہ دیکھ لے؟ تو فرمایا 2 مرتبہ۔ پھر کہا حضور اگر کوئی 3 مرتبہ دیکھ لے؟ تو کہا 3 مرتبہ۔ 12 لاکھ کا حج ہے اس وقت 12 لاکھ کا، اور 12 لاکھ ایک کا ہے، اور کئی پرسن کا نہیں ہے۔ 12 لاکھ کئی لوگ نہیں کر سکتے، ایک بندہ کر سکتا ہے۔ اور گھر بیٹھے 4 بچے ہوں، 4 بیٹیاں ہوں، بتیجے ہوں، پوتے ہوں، پوتیاں ہوں، سارے مل کے بیٹھ کے نانی کی، دادی کی، امی کی زیارت کر لے تو ایک نگاہ کے اندر کتنے حج کا ثواب ملے گا۔ یہ حکم دیا گیا۔ کہا حضور 3 مرتبہ کوئی دیکھے؟ تو کہا 3 مرتبہ۔ 4تھی مرتبہ جب جملہ کہا حضور اگر اس سے بار کوئی دیکھے؟ تو حضور نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا تم دیکھتے تھک جاؤ گے، اللہ ثواب دیتے ہوئے کبھی تھکتا ہی نہیں۔ کبھی اس کے چہرے کی زیارت تو کرو نا، کبھی ان جھری پڑی ہوں کو کبھی بوسہ دیا کرو، کبھی ان کے ماتھوں کو دیکھو، ہاں کبھی ان کے پاؤں کو دیکھو کتنے آبلے پڑ گئے، کبھی ان کے ہاتھوں کو دیکھو، یہ تو اب کپ کپاتے نظر آتے ہیں، اور ان کے ہاتھوں پہ جھریاں پڑ گئیں، چھالے بن گئے۔ تیری جوانی کو سنوارتے سنوارتے اپنی جوانی کو تیرے داؤ پہ لگا دیا، کبھی کسی چیز کو تیرے سپرد کیا، کبھی کسی چیز کو سپرد کیا، کبھی کسی چیز کو تیرے آنگن میں لا کر کے رکھا۔ کبھی برتھ ڈے آیا تو باپ نے کہا بیٹا کیا چاہیے؟ کہا ابو مجھے بائک چاہیے، تو وہ بھی لا کر کے کھڑی کر دی۔ وہ کہاں سے لے کر کے آیا تھا؟ شہر میں آ کے پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے۔ جوانی جس کے نام لگا دی، اس سے بڑی اور چیز چاہیے کیا؟ جوانی جس کے نام لگا دی ہو وہ بھی کوئی چیز بڑی ہوتی ہے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا انبئکم باکبر الکبائر، لوگوں میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ تو حضور سے کہا گیا قالوا بلا، کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں، حکم دیجئے۔ فرمایا الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے، اور فرمایا وعقوق الوالدین، پھر فرمایا والدین کی نافرمانی کرنا، وشہادت الزور، کہا جھوٹی گواہی دینا۔ 3 بڑے گناہوں میں ایک گناہ کا نام والدین کی نافرمانی ہے۔ تو جو والدین کی نافرمانی کرے اور کہے کہ مجھے برکت مل جائے، اور کہے مجھے لطافت مل جائے، کہے سکون مل جائے، مجھے چین آ جائے، میری روح کو سکون پہنچے، تم جہاں بھی چلے جاؤ گے، بوڑھا ماں باپ اگر ناراض ہے تو رب کا عرش کا رحمان بھی کبھی راضی نہیں ہو سکتا۔ یہ اس کے فیصلے ہیں۔ جب وہ لاڈ لڑا رہا ہے تو پھر ہمیں بھی تو لاڈ کرنے چاہیے۔ یار ہم گرتے تھے تو ہمارا باپ ہمیں اٹھا کر کے کندھے پہ بٹھا دیتا۔ اچھا اگر آپ کی توجہ ہے تو یہاں ایک نکتہ دے دوں کہ ماں کہاں بٹھاتی ہے؟ گود میں، اور گود میں بٹھا کر کے پنجے سارا کچھ اپنے اوپر کر لیتی ہے کہ میرے بیٹے کو ٹھنڈ نہ لگے، لیکن باپ اپنے کندھے پہ بٹھاتا ہے، کہا بیٹا یہاں سوار ہو، جہاں میری نظر نہیں نہ جاتی وہاں تیری نظر ضرور جائے گی۔ تو کندھے پہ بٹھا کر کے اتنا لمبا سفر طے کروا دیا، آج جوان ہو کر کے آنکھیں دکھائے تو پھر کیا اس کو کہا جا سکتا ہے؟ اور وہ کڑیل جوان ہو کر کے، یار باپ جھک گیا، تیرے سینے میں طاقت آ گئی، باپ کے ہاتھ لڑکھڑانے لگے، تیرے ہاتھوں میں طاقت آ گئی، تو دیکھنے لگا اس کی بینائی جاتی رہی، تو سوچنے لگا اس کے دماغ کی سوچیں جاتی رہیں، تیرا طوطی بولتا ہے اس کی زبان بند ہو جاتی ہے، وہ چارپائی کے ساتھ لگ جاتا ہے، اور تو محلے کے اندر کھڑا ہو کر کے کہتا ہے میرے سے جوان کوئی ہے؟ اب وہ بوڑھا چارپائی کے ساتھ لگ گیا، اور ہم نے کیا کیا؟ اور کتنا بڑا دکھ ہم نے کیا کہ گھر سے نکالا، برآمدے میں رکھا، برآمدے سے ویڑے میں رکھ دیا، کہا بابا تھوڑا کھانسا کر، تیرے کھانسنے کی وجہ سے بچوں کے آرام میں خلل آتا ہے۔ ہاں اگر آپ کو یقین نہ ہو تو جس کی ابھی ابھی کوئی شادی ہوئی ہو، نیا نویلا اگر کوئی بچہ پیدا ہوا ہو تو اس کو سمجھ آ جائے گی کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو رات کو کتنی دفعہ ماں اٹھ کے دودھ پلاتی ہے، اس کے پیمپر بدلتی ہے، اس کی تو نیندیں اچاٹ ہیں،
وہ تو سکون سے چین بھی نہیں، چین اور زندگی جی نہیں رہی، وہ بیٹے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور باپ گھر سے نکل کر کے سال ہر سال جو ہے وہ کر کے آتا ہے خدمت اپنے بچوں کے لیے، تو پھر باپ کے سامنے بچہ سامنے بیٹھ کر کے کہے کہ ابو تم نے کیا کیا میرے لیے، گوگل پہ بیٹھو تو کہو گوگل سے بڑا کوئی استاد نہیں، میں کہتا ہوں زمانے کے اندر اگر کوئی سب سے بڑا استاد ہے وہ تیرا باپ ہے، اس سے بڑا کوئی استاد ہو نہیں سکتا۔ تو ہمیں اپنے والدین کی ان کی زندگی میں قدر کرنی ہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جب وہ حضور کی بارگاہ میں مقبول ہوئے تو کیسے ہوئے؟ کیا حضور کی زیارت نہیں کر سکتے تھے؟ صہیب روم سے آگے، سلمان فارس سے آگے، بلال حبش سے چل کر کے آگے، کیا یہ یمن سے حضور کی بارگاہ میں جا نہیں سکتے تھے؟ تو کہا تھا امی مجھے اجازت دیجئے میں حضور کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، تو کہا کتنے ٹائم میں آؤ گے؟ کہا امی جلدی واپس آ جاؤں گا، کہا اگر نہ ملے تو پھر بھی آ جاؤں گا چونکہ وعدہ کر کے جا رہا ہوں۔ اب جب گئے، جا کر کے دروازے کو دستک دی، اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ کون؟ کہا کرن سے آیا ہوں، اویس نام ہے میرا۔ کہا کس سے ملنا؟ کہا حضور سے۔ کہا وہ تو کسی تجارتی غرض سے کہیں باہر نکلے ہیں۔ کہا واپسی کب ہے؟ کہا پتہ کوئی نہیں۔ وہاں ٹھہرے نہیں، ٹھہر بھی سکتے تھے، نبی کا دوارہ ہے رک بھی سکتے تھے، نبی کا دہلیز ہے رک بھی سکتے تھے، نبی کی زیارت تھی رک سکتے تھے یار۔ نگاہوں سے دیکھنا چہرہ ودھا، یہ کوئی کہانی لب بام تھوڑی ہے۔ چہرہ ودھا نظر آ جائے، واللیل کی زلف آ جائے، مازاغ آنکھوں کا کاجل نظر آ جائے، یاسین کا سینہ ہو، ید اللہ کے ہاتھ ہوں، اور یار وہ تو حضور کی ذات ہے، حضور کے غلاموں کو دیکھ لیا جائے تو پھر بھی بات کم ہوتی ہے۔ وہ امام محمد کی کسی نے زیارت کی نا تو کہہ اٹھا، کہا یہ چھوٹا محمد اتنا سونا ہے تو بڑے محمد کی شان کیا ہوگی؟ یہ تو ذات ہے، یہ تو شان ہے خدمت گاروں کی، تو پھر سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ اویس بن عامر گئے، جا کر کے کہا زیارت نصیب نہیں ہوئی، دوڑ لگائی، واپس پلٹے، کہا امی سے کہ امی زیارت نہیں ہوئی لیکن حضور کا گھر دیکھ آیا ہوں۔ کہا رک جاتے بیٹا، کہا نہیں میں آپ سے وعدہ کر کے آیا ہوں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اگر توجہ ہے آپ کی تو میرے رسول نے یہ بٹن کھولے، اللہ اکبر، بٹن کھولے تو پھر سینہ ایسے کیا اور کر کے کیا کہا؟ ریح الرحمان، لوگوں مجھے یمن سے رحمان کی خوشبو آتی ہے۔ اب صحابہ پوچھتے ہیں، کہا حضور وہاں کون رہتا ہے؟ کہا ایک میرا غلام ہے اویس بن عامر، وہ رہتا ہے۔ کہا وہ ملنے کیوں نہیں آیا؟ جبکہ آپ سے اتنی محبت ہے اور آپ اتنی محبت کرتے ہیں تو وہ ملنے کیوں نہیں آیا؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ اس کی بوڑھی ماں ہے جو اس کی خدمت اس کو آنے نہیں دیتی، وہ ماں کی خدمت کر رہا ہے۔ اچھا علی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہم کو کہا ہاں میرے اویس سے کسی کی ملاقات ہو جائے تو یہ جبہ دینا۔ یار جس کی خاطر حضور جبہ عطا کر دیں، چادر تطہیر نصیب ہو جائے کسی کو، یہ تو دور کی بات ہے، کسی کو ہاتھ لگ جائے حضور کا تو وہ بھی دور ہے، دنیا کی آگ تو دور کی بات ہے، جہنم کی آگ بھی نہیں جلائے گی۔ اچھا یہاں پر میری باتیں تھوڑی سی لمبی بھی ہو جائیں گی تو ذرا گوارا کیجئے گا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں حضور کے پاس تھا، میں نے دعوت کر لی تو دسترخوان بچھایا، تو اب حضور کھانا کھا کے واپس چلے تو اسی دسترخوان سے ہاتھ پونجھ لیے، صاف کر لیے، تو کہتے ہیں کہ میرا جی چاہا، چونکہ سن رکھا تھا کہ میرے ہاتھ جس کو لگیں گے وہ کبھی بھی آگ نہیں جلائے گی، تو دوستوں کی دعوت کی تو کہا آئیے، اب دسترخوان میلا ہوا ہے تو کہا اس کو دو گے کیسے؟ کہا ابھی 1 منٹ میں آتا ہوں۔ تپتے ہوئے تندور کے اندر ڈالا، اب ڈال کر کے نکالا، وہ ایسے تھا کہ جیسے ابھی بازار سے خرید کے لائے ہیں۔ اب وہ حیران ہوئے، یہ کوئی دھونے والی جگہ ہے؟ یہاں تو جل جاتی ہیں چیزیں، لیکن کہا اس کو میرے رسول نے چھوا ہے تو جس بدن پہ اویس بن عامر کے جبہ آیا ہوگا پھر اس اویس بن عامر کے لباس کا عالم کیا ہوگا، اس کے جسم کا عالم کیا ہوگا، اس کے انداز کا عالم کیا ہوگا۔ تو پھر کہا تھا میرے رسول نے ہاں لوگوں جانا اور جا کر کے کہنا میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرنا۔ اچھا رک کر کے یہاں میرے حضرت نے یہ جملہ کہا ہے، فرمایا لوگوں جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اگر کسی کی دعا قبول نہ ہو تو وہ والدین کی خدمت کیا کرے، اللہ عرش کا رحمان کبھی دعاؤں کو رد ہی نہیں کرتا ہے۔ یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ میرے رسول ان کے لیے تڑپ رہے ہیں، جاؤ میرے اویس بن عامر کو جا کر کے ملو۔ اچھا جب ملنے گئے تو حضرت علی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہم جب ملنے گئے تو کہا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا عبداللہ ہے۔ کہا نام بتاؤ کیا ہے؟
کہا اویس رکھتا ہوں۔ کہا اچھا ملنے کیوں نہیں آئے حضور کو، تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہا تم ملتے ہو، بات کا رخ ہی تبدیل کر دیا۔ کہا تم ملتے ہو حضور کو؟ کہا جی ہاں، صبح و شام دوپہر ملتے ہیں۔ اچھا بات رخ ہی تبدیل کیا، کہا بتاؤ نا میرے رسول کے ابرو جڑے ہوئے تھے یا کہ کھلے ہوئے تھے؟ کیا خوب سجن دیاں اکھیاں جویں پر کے سرائیاں رکھیاں، تو وجہ میرا یار ہی نہیں ڈٹھا، جنوں ویک کے چن شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جو رخ تو نقاب ہٹاوے، جو نکلے سورا سیر کرن نو اتے سارا گلشن سیس نواوے، اتے دھرتی لف لف جاوے، جو سونا ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے، جو سونا وچ کجل سہاوے، اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے، توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے، کی اعجاز نظر وچ او دی جو آوے او وک جاوے، خلق او دے نے مولئی دنیا کوئی ورلئی جان بچاوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدھرے نظر نہیں آیا۔ اچھا اگر آپ کی توجہ ہے تو کسی نے لکھا تھا کہ بتائیے نا حضور کیسے تھے؟ کہا صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم۔ کہا کرتے کیا ہیں؟ کہا دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم۔ کہا اچھا ان کا نام کہاں لکھا ہے؟ کہا اسمہ مکتوب مشفوع منقوش فی اللوح والقلم۔ کہا اچھا اتنی شانوں والے ہیں، ذرا یہ بھی تو بتاؤ وہ پیارا غریبوں سے پیار بھی کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کہا جی ہاں، محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین۔ کہا اچھا ان کا جسم کیسا ہے؟ کہا جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم۔ کہا اچھا اتنی شانوں والے ہیں، ذرا یہ بھی تو بتاؤ کیا تم نے ان سے کیا مانگا ہے؟ کہا وسیلتنا فی الدارین، ہم نے جب جب بھی مانگا ہے محمد کے وسیلے سے مانگا ہے۔ کہا اچھا اتنی شانوں والے ہیں، ذرا اولاد کا ہی ذکر کر دو۔ کہا جد الحسن والحسین۔ کہا اچھا ان کو تو مولا مانا، ان کو وسیلہ مانا، ان کو کیا مانتے ہو؟ کہا مولانا و مولا الثقلین۔ کہا جب جب بھی مانا ہے، یہاں بھی مولا حسین ہے وہاں بھی مولا حسین ہے۔ کہا اچھا اتنی شانوں والے ہیں، پیارے کا نام ہی بتا دو۔ کہا ابی القاسم ابن عبداللہ۔ کہا نور من نور اللہ، یا ایھا المشتاقون بنور جمالہ، کاشف الدجی بجمالہ۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بالغ العلا بے، میرے امام بولے خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے، کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے؟ سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی نہ منزل نہ سنگ منزل تھے، گمانے امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، ذرا محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بالغ العلا بے۔ اچھا اگر آپ کی توجہ ہے تو ویس بن عامر وہاں بیٹھے تھے۔ کہا بتاؤ حضور کے ابرو کیسے تھے؟ تم نے تو صبح و شام دیکھا ہے۔ کہا بات ہی رخ پھیر دی، ہم نے تو انگلیوں کی اور سے دیکھا ہے، تم ہی بتا دو۔ کہا کوئی دور سے دیکھتا تو کھلے ہوئے نظر آتے، کوئی قریب آ کر کے دیکھتا تو جڑے ہوئے نظر آتے۔ یہ کس نے کہا؟ اویس بن عامر نے۔ گھر بیٹھے اگر دیدار کرنا ہے تو پھر ماں باپ کی خدمت کر لیجئے، پھر محبت سے، پھر محبت سے، پھر عشق سے، پھر لاڈ لڑائیے، پھر ان کی پاؤں میں بیٹھ کر کے جوتے ان کو پہنائیے۔ ہاں کبھی کبھی ان کو بازار لے جایا کریں، ان کا قدم یہاں رکھیں، جوتا پہنائیں، اپنے دامن سے صاف کریں، پھر ان کو چلائیں انگلی پکڑ کر کے۔ میرے باپ کو یہ جوتا اچھا لگا ہے کہ نہیں لگا؟ میری ماں کو یہ کپڑا اچھا لگا ہے کہ نہیں لگا؟ کبھی کبھی وہ تیرے سینے پہ رکھ کر کے دیکھا کرتی تھی یہ میرے بیٹے کے لیے کلر اچھا ہے کہ نہیں اچھا، کبھی تو بھی دیکھا کر۔ 5 اسٹار ہوٹلوں میں کھانا کھانے میں اتنا مزہ نہیں ہے جو ماں باپ کے ہاتھوں سے پتی ہوئی چپاتی کھانے میں مزہ ہے۔ یہ حسن ہے ماں باپ کا، یہ والدین سے محبت ہے، یہ والدین سے عشق ہے، یہ والدین سے محبت ہے، جو کوئی بھی کر لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ آئیے نا حضور کی زندگی دیکھیے۔ حضور فرماتے ہیں، میں مصلی پہ کھڑا ہوں، تا حد نظر اصحاب رسول، یہ کوئی کفار مکہ کا دور نہیں ہے، یہ طائف کے بازاروں کا دور نہیں، یہ گڑے اور کانٹے بکھیرنے کا دور نہیں، یہ حضور علیہ السلام کی تا حد نظر اصحاب رسول کھڑے ہیں اور مصلی رسول پر رسول کھڑے ہیں۔ فرمایا لوگو آج اگر میری ماں زندہ ہوتی، آج اگر میری ماں زندہ ہوتی، پردے کی اوٹ میں مجھ کو کہتی یا محمد، اے بیٹے محمد، میں سورۃ فاتحہ پڑھ چکا ہوتا، سورۃ فاتحہ پڑھ چکا ہوتا، میری ماں مجھے آواز دیتی، کہا میں نماز بعد میں پوری کرتا، پہلے اپنی ماں کی مرضی پوری کرتا۔ یہ حضور کا حسن ہے، یہ حضور سے محبت ہے، یہ پیار ہے ہمارا، اور والدین سے تو پھر محبت ہونی چاہیے۔ یہاں تو کوئی ایک لفظ کی بھی جھجک نہیں ہے۔ حضرت امام فخر الدین رازی نے تو یہاں تک کہا ہے کہ
رخسار پر گرد آ جائے، رخسار پر گرد آ جائے تو پھونک سے اٹھاتے ہو، یہ پھونک ہے، یہ تو سپیکر کی ہے نا، آپ اپنے انداز سے پھونک لگائیے، کتنی آواز ہوگی، کوئی دوسرا نہیں سنے گا۔ فرمایا اتنی آواز بھی تمہاری ماں باپ کے سامنے اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ حسن ہے، یہ ان کا تقویٰ ہے، یہ ان کی بلندی ہے، یہ ان کا مرتبہ ہے کہ ہم نے ان کے پاس بیٹھ کر کے اپنی زندگی کو سکون سے پانا ہے۔ ایک بوڑھا باپ تھا، 4 بیٹے رکھتا تھا، تو وہ چارپائی کے ساتھ لگ گیا، تو چھوٹے بیٹے نے خدمت شروع کر دی، حتیٰ کہ بڑے اپنے کام کاج پہ لگے رہے۔ تو ایک دن اس کا ذہن یہ کہنے لگا کہ میں اپنے بھائیوں کو بلاؤں اور بلا کر کے کہوں کہ آؤ نا، یا تو خدمت کر لو یا ترکے والا حصہ لے کر کے چلے جاؤ۔ اس نے سودا کیا، بھائیوں کو ساتھ بٹھایا، کہا اگر کوئی والد کی خدمت کرے گا تو اس کو ترکہ نہیں ملے گا، اس کو وراثت نہیں ملے گی، اگر کوئی اس کی خدمت نہیں کرے گا تو وہ ترکے میں حصہ لے کر کے چلا جائے۔ اس واقعہ کو ابن کثیر نے لکھا ہے۔ فرمایا کہ وہ 3 بیٹے تھے، انہوں نے کہا کہ تجھے باپ قبول ہو اور ہمیں دولت قبول ہو۔ وہ دولت لے کر کے اڑ گئے اور وہ باپ لے کر کے گھر آ گیا۔ کچھ دن گزرے وہ انتقال کر گیا۔ اب دفن کفن کیا تو رات آیا تو بیوی کے کندھے پہ سر رکھا، کہا ایک ہی دولت لے کر کے آیا تھا، آج اللہ وہ بھی لے کر کے چلا گیا۔ 4 کندھوں پہ اٹھا کر کے لایا تھا باپ کو، سورج چڑھا ہوا تھا لیکن میری رات ہو گئی، میری آنکھوں کے اندر وہ بینائی کہاں کہ باپ کو خود ہاتھوں سے دفنا کے آیا ہوں، تو اب تو کوئی چین ہی نہیں رہا۔ تو خواب کے اندر ایک بزرگ ملے، کہا بیٹے فلاں پیڑ کے نیچے جاؤ تو وہاں 100 درہم پڑا ہے، اس کو اٹھا لاؤ۔ کہا برکت ہے یا کہ کثرت؟ کہا کثرت ہے برکت نہیں۔ تو کہا مجھے نہیں چاہیے۔ دوسرا دن پھر خواب آیا تو کہا وہاں جا کر کے 10 درہم پڑے ہیں، وہ اٹھا لاؤ۔ کہا اس میں کثرت ہے یا کہ برکت؟ کہا کثرت ہے برکت نہیں۔ تو تیسرے دن پھر خواب آیا، کہا وہاں 1 درہم پڑا ہے، وہ اٹھا لاؤ۔ کہا برکت ہے؟ کہا جی ہاں ہے برکت۔ وہاں گئے تو 1 درہم پڑا، اس کو دیکھا، پکڑا، واپس پلٹے۔ وہ نوجوان منڈی سے گزر رہا تھا تو مچھلی فروش مچھلی بیچ رہا تھا، کہا 1 درہم کے اندر 2 مچھلیاں۔ اس نے 2 مچھلیاں خریدی، گھر لے گیا، پیٹ چاک کیا تو 2 قیمتی موتی نکلے۔ اب وہ 2 قیمتی موتی نکلے تو بازار لے کر کے چلا گیا اور کہا جا کر کہ اس کی قیمت دو، بھلا زمانہ تھا، دھوکے کا تو دور ہی کوئی نہیں تھا۔ آج تو بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے، چچا تائے کلے کاٹ رہے ہیں، یتیموں کا مال ہڑپ کیا جا رہا ہے، وہ تو دھوکے کا دور ہی نہیں تھا۔ کہا اس کی قیمت بازار کے اندر آپ کو کوئی نہیں دے سکتا، اس کی قیمت اگر کوئی دے گا تو وہ بادشاہ وقت عطا کرے گا۔ کہا بات پہنچتے پہنچتے بادشاہ کے پاس پہنچی، اس کو بلایا گیا، کہا یہ تمہارے پاس کوئی قیمتی موتی ہے؟ کہا جی ہاں ہے۔ اس کو دیا گیا، کہا کتنی قیمت لوگے؟ کہا پتہ کوئی نہیں کتنی ہے۔ تو کیا اس کی کوئی 10,000 درہم تھی، کوئی 20,000 تھی؟ نہیں صاحب، 30 خچر ساز و سامان لاد کر کے اس نوجوان کے سپرد کیے۔ کہا یہ اس کی قیمت ہے، لے جاؤ۔ دوسرا دن ہوا تو آواز دی، کہا کوئی اس جیسا اور موتی بھی رکھتے ہو؟ کہا جی ہاں۔ کہا اب کتنی قیمت لگو گے؟ کہا اب ڈبل قیمت لگے گی۔ 60 خچر ساز و سامان لاد کر کے اس نوجوان کے سپرد کر دیے۔ اب بادشاہ کے بعد وہ امیر ہے وہ جوان جس نے باپ کی دولت کو سینے لگایا تھا۔ یہ ٹگے سارا کچھ نہیں ہوتے، یہ دولت سارا کچھ نہیں ہوتی، یہ پیسے سارا کچھ نہیں ہوتے۔ بغل میں 100 روپے کا برگر چھپا کے جانے والوں، ماں باپ کو دیکھ کر کے جایا کرو، وہ تیرے 100 کے بھوکے نہیں ہیں، وہ تیرے 500 1000 کے بھوکے نہیں ہیں، انہوں نے تو تیری جوانی پہ ہزاروں لٹائے ہیں اور جوانی کا اثاثہ لٹایا ہے تیرے اوپر۔ اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ اور تیرے اوپر جوانی لگا دی اور تو 100-200 روپیہ بغل میں چھپا کر کے بیوی کے حجرے میں چلا جائے تو یہ کیا بدبختی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور وہ تو یار کنڈا ہلنے سے پہلے ماں دروازے پہ آ جاتی ہے کہ میرا بیٹا دروازے پہ آ گیا ہے۔ وہ تو چوکی داری کرتے ہیں یار، وہ تو نوکرانی کے طور پہ کام کرتے ہیں، وہ تو نوکر کے طور پر دروازہ کھولتے ہیں، لیکن بدبخت اولاد کو نوکر نہیں سمجھنا چاہیے، یہ سر کا تاج سمجھنا چاہیے۔ اچھا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا عرابی، آ کر کے کہا حضور مجھے جہاد کی اجازت دیجئے، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا احی والدہ کا، کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہا جی حضور زندہ ہیں۔ کہا قالا ففیہا فجاہد، قالا ففیہا فجاہد، جا ان کی خدمت کیا کر، اللہ تمہیں جہاد کا بھی ثواب عطا کر دے گا۔ 5 بڑے رکنوں میں نام ہے جہاد کا، لیکن ماں باپ کی خدمت کو ملا دیا گیا، ماں باپ کی خدمت کو ملا دیا گیا جہاد کے ساتھ۔ لیکن ہم ہیں کہ بدبختی اتنی پھیل گئی کہ ماں باپ اگر کوئی بات کریں تو تیور ہی بدل جاتے ہیں۔
میں ایک جملہ، بڑا بدبخت بیٹا کوئی ہو نہیں سکتا کہ جس کی وجہ سے ماں باپ ہچکچاہٹ محسوس کریں کہ ہم بیٹے سے بات کریں کہ نہ کریں۔ اس سے بڑی بدبختی اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ ماں باپ ڈر جائیں کہ میں بیٹے سے بات کروں کہ نہ کروں۔ آج کا بد نصیب بیٹا، آج کا نافرمان بیٹا کل کا بد نصیب باپ ہوگا۔ آج اگر خدمت نہیں نہ کرو گے تو کل تمہاری بھی نہیں ہوگی۔ جو بیجیں گے وہی کاٹیں گے۔ ہمارا یہی اسلوب رہا ہے، جو کریں گے وہی ہوگا۔ من یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا۔ لوگوں سنو، ایک ایک ذرے کا ثواب بھی تمہیں دیا جائے گا، ایک ایک ذرے کا بدلہ بھی تم سے لیا جائے گا۔ یہ حکم دیا گیا ہے، جو کیا جائے گا وہی کاٹا جائے گا، تو ہمیں حکم دیا گیا۔ اور حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں حج کے موقع پہ تھا تو لوگوں کا ہجوم لگا تھا۔ تو آج بھی لوگ جب حج پہ جاتے ہیں تو خیمے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور اتنے خیمے کہ انڈیا کے علیحدہ، پاکستان کے علیحدہ، انڈونیشیا کے علیحدہ، سارے ممالک بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا اس وقت بھی یہی تھا، کوئی بلخ سے آیا تھا، کوئی یمن سے آیا تھا، کوئی کرن سے آیا تھا، کوئی مدینہ سے تھا، کوئی مکہ سے تھا، سارے کے خیمے لگے ہوئے۔ تو رات سویا تو غیب سے آواز آئی کہ سارے لوگوں کا حج قبول ہو گیا ہے سوائے ایک شخص کے۔ اب وہ جب سوائے ایک شخص کا ہوا تو نام بھی بتا دیا گیا کہ وہ ہارون بلخی ہے جو بلخ سے آیا ہے۔ اب یہ صبح اٹھے تو خیمے دیکھنے لگے کہ بلخ سے آئے ہوئے لوگ کہاں ہیں۔ تو وہ لوگوں کے پاس پہنچے تو کہا یہ بلخ کا خیمہ ہے۔ کہا تمہارے پاس کوئی ہارون بلخی آیا ہے؟ کہا جی ہاں ہے۔ کہا کدھر ہے؟ کہا وہ کعبہ کے پاس بیٹھا ہوگا، جا کر کے رب سے معافی مانگ رہا ہوگا۔ تو عبداللہ ابن مبارک دوڑ لگائی اور وہاں پہنچے، اور وہ شخص آنسو پہ آنسو بہائے جا رہا ہے، اور جواب کیا ہے؟ اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، میرے سے بڑا گناہ ہو گیا ہے، مجھ سے درگزر فرما۔ عبداللہ ابن مبارک نے ہاتھ رکھا، کہا اے نوجوان ہوا کیا ہے؟ کہا لگتا ہے کہ تمہیں بھی کوئی رات کو خواب آیا ہے۔ کہا تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہا سارے لوگ حج پہ آتے ہیں، جو مجھے ملنے آتا ہے اس کو خواب ضرور آتا ہے۔ کہا ہوا کیا؟ کہا کتنے سالوں سے آ رہے ہو؟ کہا 27 سال سے رب کا کنڈا کھٹکا رہا ہوں، اللہ میرے حج کو قبول کر لے، اللہ میرے حج کو قبول کر لے، میری صفا مروہ کی سائی کو قبول کر لے، میرے چاہے زمزم کو قبول کر لے، مطاف کو قبول کر لے، منا کو کر لے، مستجار کو کر لے، مستجاب کو کر لے، مجھے عرفات کے مقام کو قبول کر لے، منا کی وادی کو قبول کر لے، لیکن ہو نہیں رہا۔ کہا عبداللہ ابن مبارک کہ تم میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ کہا مجھے بتاؤ نا تم نے کیا گناہ کیا ہوا ہے؟ کہا صاحب میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ کہا بتاؤ تو صحیح۔ کہا ہوا یہ کہ ایک وقت تھا کہ نشے میں دھت تھا، میں گھر آیا، رمضان کا موسم تھا، ماں تندور کے پاس کھڑی تھی اور عصر کے مغرب کے درمیان کا وقت تھا، تو میں نے امی سے کہا کہ مجھے فوری روٹی دی جائے، تو ماں نے جھڑکی دی، کہا بدبخت تمہیں سمجھ نہیں آتی، رمضان کا مہینہ ہے، تو نے لاج نہیں رکھنی تو نہ رکھ، ہمیں تو رکھنے دے۔ یہ بات کہی تو نشے میں تھا، تو میں نے ایسے جھٹکا دیا تو وہ تپتے ہوئے تندور میں جا گری، اور جب وہ گر گئی مجھے لوگوں نے باندھا اور مجھے قید خانے میں داخل کیا، لوگوں نے ان کو نکالا، کفن دیا، دفن کیا۔ صبح ہوئی تو میری اہلیہ اپنے کپڑوں کو باندھ کر کے جانے لگی، تو میں نے کہا کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ کہا میں ایک ماں کے نافرمان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ کہا ہوا کیا ہے؟ میری ماں کہاں ہے؟ کہا تیری ماں تو رات کی مر گئی ہے اور تو نے ہی دھکا دے کر کے مارا ہے۔ کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اور کہا یہ تیرے ہاتھ نے کیا ہے۔ وہی کلہاڑی پکڑی اور اس ہاتھ کو کاٹ کر کے رکھ دیا، اور اسی وقت سے پھر عرصہ دراز سے اللہ کو منانے نکل پڑے۔ کبھی قبر پہ جاتے ہیں، کبھی چاہے زمزم پہ جاتے ہیں، کبھی مطاف میں جاتے ہیں، کبھی حتیم میں جاتے ہیں، کبھی مزدلفہ پہ جاتے ہیں، کبھی عرفات پہ جاتے ہیں، اور کہا کہ حج قبول نہیں ہو رہا۔ عبداللہ ابن مبارک کو غصہ آیا اور اس کے منہ پہ تھپڑ مارا، کہا ہارون بلخی تیرا انجام ہی یہ ہے کہ تجھے اتنا بڑا گناہ کر کے آئے ہو اور تو کہتا ہے کہ مجھے توبہ مل جائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اب جب واپس پلٹے نا عبداللہ ابن مبارک تو حضور خواب میں آ گئے۔ وادی مکہ کی تھی نا صاحب، حضور تو آئیں گے نا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، شہر مکہ کی قسم کھائی ہے تیرے خدا نے، اور فرمایا قسم یوں ہی مکہ کی نہیں کھائی کہ وہاں گھر کعبہ ہے، حتیم ہے، مستجار ہے، مستجاب ہے، اس وجہ سے نہیں کھائی۔ وانت حل بہذا البلد، کہا محبوب جہاں جہاں تیرا قدم لگا ہے ہم اس گلی کی بھی قسم کھاتے ہیں۔ خواب میں تو آئیں گے نا حضور؟ کہا عبداللہ
تم نے تو میرے امتی کو ڈرا کر کے رکھ دیا ہے، جاؤ نا اس کو جا کر کے دلاسا دو، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھو، کوئی بات نہیں، گناہ ہو جاتا ہے، ہاں غلطی ہو جاتی ہے، خطا بھی ہو جاتی ہے، انسان بھولنے والا ہے، بھول ہی جاتا ہے، جاؤ جا کر کے اس کو دلاسا دو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ جب جا کر کے کہا تو دل کو جھٹکا لگا، وہیں سے آواز آئی، اللہ مجھے معاف نہیں کر دیتا؟ تو اللہ فرماتا ہے ہارون جا، ہم نے تیرے ماضی کے 27 سالہ حج کو قبول کر لیا ہے۔ رحمت حق بہانہ می جوید، رحمت حق بہانہ می جوید، اللہ کی رحمتیں تو بہانے ڈھونڈتی ہے یار، کبھی کسی کو کب کیسے بخش دے۔ وہ تو ذات کی فحاشہ ہو اور کتیا کو پانی پلا دیا جائے تو اللہ اس کو بھی بخشش دے دیتا ہے۔ 99 قتل کرنے والا شخص جب پلٹ کے آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ تو نے 99 قتل کیے ہیں، ایک قتل پوری انسانیت کا قتل ہے اور تو نے 99 کر دیے، لہٰذا تیری تو بخشش ہی کوئی نہیں۔ کہا ایک شخص ملا راستے میں جاتے ہوئے، کہا ہاں فلاں بزرگ کے پاس پہنچ جاؤ، وہ تمہیں راستہ ضرور بتائے گا۔ اب راستے میں جاتے ہوئے ہوا کیا کہ موت واقع ہو گئی۔ جب موت واقع ہوئی تو جنت والے بھی آ گئے، جہنم والے بھی آ گئے اور فیصلہ ہونے لگا۔ کہا نہیں، اس نے 99 قتل کیے ہیں، اس نے 100 قتل کیا ہے، لہٰذا یہ تو جہنم میں جائے گا۔ جنت والے کہتے ہیں نہیں، یہ توبہ کی دروازے پہ آ رہا تھا، ہمیں اس کو جنت میں لے کر کے جانا ہے۔ کہا نہیں یہ تو جہنم میں جائے گا۔ اللہ نے ثالث بھیجا، کس کو؟ جبریل امین کو۔ کہا جاؤ نا ان کے درمیان جا کر کے فیصلہ کرو، اور زمین کو حکم دے دیا کہ جو طے کر کے آیا تھا وہ زمین زیادہ کر دی گئی، اور جو آگے طے ہونے والی تھی اس کو تھوڑا کر دیا۔ حالانکہ پہلے کیا تھا، جو طے کر کے آیا تھا وہ تھوڑی تھی اور آگے زمین بڑی تھی۔ اللہ نے حکم دیا کن فیکون کا، تو زمین سمٹنے لگی اور پیچھے سے زمین پھیلنے لگی۔ کہا جاؤ ان کو جا کر کے فیصلہ دو۔ جب رب بخشنے پہ آتا ہے تو کائنات ہی بلند کر کے رکھ دیتا ہے، وہ کچھ نہیں دیکھتا، وہ تو اپنی رحمت کی طرف دیکھتا ہے۔ کہا ان کے درمیان جا کر کے فیصلہ کرو۔ فیصلہ کیا گیا۔ کہا کیا فیصلہ ہے؟ زمین ماپ لو۔ جہنم والوں کو کہا کہ پچھلی زمین ماپو، اور جنت والوں کو کہا کہ تم اگلی زمین ماپو۔ اب جہنم والے ماپنے آئے تو وہ زمین زیادہ ہو گئی، اور جو جنت والے تھے ان کی زمین کم ہو گئی۔ تو کہا اب فیصلہ تو وہی ہے نا، جس کا راستہ تھوڑا ہے وہی جائے گا، اب ہم آ گئے ہیں اس کو جنت میں لے جانے کے لیے۔ یہ ہے اللہ کی رحمت۔ بدلنے پہ آئے زندگی تو ایک قطرے سے بدل جاتی ہے، نہ بدلنے پہ آئے تو لوگ سجدے پہ سجدہ بھی کرتے رہیں تو کچھ نہیں ہوتا۔ ایک شخص تھا بنی اسرائیل کا، مستجاب الدعوات تھا، لڑک گیا، اس نے اپنے پڑھنے پہ مان کیا اور اس نے کہا کہ میں تو مستجاب الدعوات ہوں، میں تو ہاتھ بلند کروں، ہاتھ بعد میں منہ پہ آتے ہیں، دعا پہلے قبول ہو جاتی ہے، تو میں تو جو کہتا ہوں وہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کو پھر غیب سے آواز بھی دے دی گئی کہ تیری عمر 1000 سال ہے۔ اب 1000 سال عمر آ جائے، پتہ چل گیا کہ یہ آخری دن ہوگا۔ کہا چلو اتنی نیکیاں کی ہیں، کوئی گناہ کر لیتے ہیں۔ اب گناہ کرنے لگا، صبح بھی دوپہر بھی شام بھی گناہ کرنے لگا۔ صبح ہوتی تو گناہ کرتا، دوپہر ہوتی تو گناہ کرتا، شام ہوتی تو گناہ کرتا۔ اچھا جس وقت تہجد پڑھتا تھا اس وقت اٹھ کر کے گناہوں کو لکھتا، میرا بھی یہ گناہ بھی باقی ہے، یہ بھی باقی ہے، یہ بھی باقی ہے، یہ بھی باقی ہے۔ اچھا ہوا کیا، بات سال پہ آ گئی۔ کہا 1 سال پڑا ہے، آخری دنوں توبہ کر لوں گا۔ سال بیتنے لگا، 1 ہفتے پہ بات آئی۔ جب 1 ہفتے پہ بات آئی تو کہا بھی 7 دن ہے، آخری ہفتے میں آخری دن پہ توبہ کروں گا۔ آخری دن آیا تو کہا بھی 60 جو ہے وہ منٹ ہیں، 24 گھنٹے موجود ہیں، تو چلو ہر منٹ کے اندر میں کوئی 1 منٹ مل جائے گا، میں تو مستجاب الدعوات ہوں، لہٰذا میری تو توبہ قبول ہوگی۔ اب ہوا کیا، حضور فرماتے ہیں وہ آخری دن پہ آیا، پھر آخری دن سے گھنٹوں پہ آیا، پھر منٹوں پہ آیا، آخری منٹ پہ آیا تو اللہ نے توبہ کی توفیق ہی نہیں دی۔ پڑھنے اتے مان کری نہ تے نہ آنکھی میں پڑھیا، او جبار کہار صداوے متا روڑ دے وے دودھ کڑیا۔ اپنے اوپر کبھی بھی غرور، کبھی تکبر۔ ہاں میں تو یہ کہا کرتا ہوں میاں، کبھی کبھی گھر جاؤ نا تو یہ سارے سٹار اتار کے جایا کرو، وہ پرانا ببلو بن کے جایا کرو، وہ پرانا مٹھو بن کے جایا کرو۔ ماں ہچکچائے کیوں کہ میں اپنے بیٹے سے بات کرنی ہے، باپ ہچکچائے کیوں کہ میں نے اپنے بیٹے کو حکم دینا ہے۔ وہ تو بدبخت ہوگا بیٹا جو اپنے ماں باپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ماں باپ کے سامنے کھڑے ہونے والے شخص کبھی زمانے کے آگے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ یاد رکھیے گا، زندگی راستہ نہیں دیتی اور زندگی راستے چھین لیتی ہے۔ انسان چاہے بوڑھا شخص بھی ہو جائے تو کبھی ہو کے تو پر کے انسان آتا ہی ہے۔ میں ایک جگہ پہ تھا تو ایک بوڑھے سے ملاقات ہوئی، تو وہ بڑی گاڑیوں کے مالک تھے، بڑا بنگلہ بھی تھا۔ تو ہوا کیا کہ پوچھا ان سے صاحب کیا ہوا؟
کہا میرے پاس اللہ نے سب کچھ دے دیا ہے. تو موٹے موٹے آنسو گرنے لگے. میں نے کہا کہ حضرت ہوا کیا ہے اتنے موٹے آنسو خیر سے؟ تو فرمانے لگے کہ قاری صاحب بات یہ ہے آج سب کچھ ہے. اس بابے کی عمر تقریباً 80 سال ہوگی. تو کہا آج سب کچھ ہے, کاش آج ماں باپ ہوتے, آج ماں باپ ہوتے تو یہ چڑھا ہوا سورج وہ بھی دیکھتے. لیکن جب یہ چلے جاتے ہیں نا یار, یہ پلٹ کے نہیں آتے. اور یہ انہوں نے آنا بھی کوئی نہیں. کبھی آئے ہیں نہ شبرات پہ آئے ہیں, نہ عیدین پہ آئے ہیں, نہ جمعے کے دن آئے ہیں, نہ جمعرات کھانے آئے ہیں, کچھ بھی نہیں آئے, کبھی نہیں پلٹ کے آئے. جیب کے اندر دولت ہے تو نئے رشتے بھی بنیں گے, دوست بھی ملیں گے, یار بھی ملیں گے, آپ کو نئی نویلی دلہن بھی ملے گی. آپ کو کوئی کہے گی کہ میں آپ کی خالہ لگتی ہوں, کوئی آپ کو کہے گی کہ میں آپ کی پھوپھی لگتی ہوں, کوئی آپ کو ہاتھ رکھ کے کہے گا کہ میں آپ کا چچا لگتا ہوں, کوئی آپ کو کہے گا میں آپ کا تایا لگتا ہوں, کوئی آپ کو کہے گا یار میں آپ کا ماموں بھی لگتا ہوں. تو یہ سارے رشتے ملیں گے آپ کو, لیکن زمانے میں ماں باپ جیسا رشتہ دوبارہ نہیں ملے گا. تو ان کی قدر ان کی زندگی میں کیجئے, ان سے محبت ان کی زندگی میں کیجئے. لکیریں پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ورنہ ہم نے تو لوگوں کو دیکھا ہے قبر پہ جاتے ہیں, سیدھے قدم جاتے ہیں اور برہنہ قدم جاتے ہیں, جوتا بھی نہیں پہنتے. کہاں جا رہے ہو جی؟ اپنی امی جی کی قبر پہ, اپنے ابا جی کی قبر پہ. وہاں گئے تو الٹے قدم واپس آئے, پشت بھی نہیں کی. کہا ماں باپ کی قبر ہے, پشت نہیں کرنی. کاش یہ ادب ہم نے زندگی میں کیا ہوتا تو یہ دن ہمیں کبھی بھی دیکھنے کو نہ ملتے. آج اگر اچھا آپ کے دل میں شوق تو آیا ہی ہوگا کہ چلیں ماں باپ کسی کے نہیں تو اللہ آج کی اس محفل نور کا صدقہ ان کی بخشش کرے. ہاں جن کے ہیں ان کو تادیر لمبے سائے اللہ عطا کرے, عمر خضریاں عطا کرے. تو جن کے ہیں تو وہ زندگی میں قدر کریں, جن کے نہیں ان کے لیے واصف علی واصف صاحب نے ایک جملہ لکھا ہے. فرمایا جن کے نہیں ہیں تو وہ اپنی ماں کے جڑے ہوئے رشتوں سے پیار کرے, ادھر سے اپنے باپ کے جڑے ہوئے رشتوں سے پیار کرے. باپ کے رشتوں میں چچا تائے آتے ہیں, ماں کے رشتوں میں خالہ اور ماموں آتے ہیں, ان کے ساتھ صلہ رحمی کرے اور ادھر صلہ رحمی کرے. اللہ تمہاری ماں کو تمہارے باپ کو قبر کے اندر سکون عطا کرے. صلہ رحمی, صلہ رحمی. جب کبھی کوئی گالی بھی دے دے تو یار سر جھکا لیا کرو, اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دیا کرو. ہاں کبھی کبھی گلاب کی پتیاں ہاتھوں میں رکھو, کبھی چمبیلی رکھو, کبھی امبر رکھو, کبھی شباب رکھو, کبھی کلی کا پھول رکھو. کبھی کوئی آپ کو دکھ دے تو اس کو کلی دے دینا, کبھی آپ کو کوئی گالی دے تو اس کے ہاتھ میں گلاب دے دینا. اچھا نہیں نا بات سمجھ آئی تو میرے رسول کو دیکھیے, طائف کا بازار, 2 رویا کتاریں اور اوباش لڑکے, ہاتھوں میں پتھر, اور حضور کو سنگزنی کرتے ہیں. پھر حضور کے قدم لہو لہان ہوتے ہیں, پھر حضور علیہ السلام لیٹتے ہیں, صحابہ گرم پانی ڈالتے ہیں, حضور کو ہوش آتا ہے, حضور سے کہا جاتا ہے حضور بد دعا کر دیجئے. کہا نہیں, مجھے میرے رب نے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. یہ ہے میرے رسول کا اسلوب, یہ ہے میرے رسول کا دین, یہی طریقت ہے, یہی درس حدیث ہے, یہی درس قرآن ہے, یہی درس پیری ہے, یہی درس طریقت ہے. پیر سب سے بڑا اگر کوئی دیکھنا ہے تو وہ گھر میں تمہارے ماں باپ بیٹھے ہیں, ان کی چوکھٹ پہ بیٹھا کرو. اگر جھاڑو دینے کی توفیق مل جائے تو ان کے در پہ دیا کرو. کبھی کبھی ہاتھ چومنے میں موقع مل جائے. ایک دانشور تھے, آخری بات, تو عید کے دن نہ گئے گھر, تو باپ کو کہا ابا جی اٹھیے نا, سینے لگانا ہے. کہا اچھا ابھی کل تو ملے ہو, اگلی عید پہ مل لینا. کہا ابا جی اٹھیے نا, میں نے سینے لگانا ہے, میرا جی چاہ رہا ہے میں آپ کو سینے لگاؤں. مجبور کر کے اٹھایا. تو جب سینے لگے, جوان سینہ اور بوڑھا سینہ جب آپس میں مس ہوا نا تو 1 منٹ ہی لگا کہ دونوں کی ہچکیاں بن گئی. باپ تھوڑا سے جدا ہوا, کہا بیٹے جب سینے لگنے میں اتنا سکون ہے تو پھر مجھے روز لگایا کر. باپ کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے, باپ کا سینہ بوڑھا نہیں رہتا. یہ بوڑھے تب بوڑھے ہوتے ہیں جب ان کو توجہ نہیں دی جاتی, جب ان سے پیار نہیں کیا جاتا, جب ان سے عشق نہیں کیا جاتا. یہ 100 10 50 یہ لاکھوں کے بھی بھوکے نہیں ہیں یار, یہ صرف آپ کی توجہ کے بھوکے ہیں. یہ آپ سے میٹھے بول چاہتے ہیں, یہ آپ سے پیار چاہتے ہیں, یہ آپ سے عشق چاہتے ہیں. ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش, ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش, ایک بار کہا تھا امی ڈر لگتا ہے. ساری زندگی, بوڑھا بھی ہو گیا ہے تو ماں اٹھ کر کے دیکھتی ہے میرا بیٹا سویا کہ نہیں سویا, میرے بیٹے کو کہیں ڈر تو نہیں لگ رہا. موسیٰ پیغمبر کو بھی کہا تھا کہ جب ماں چلی گئی تو کہا اب آہستہ قدم رکھنا, اب تیزی کے ساتھ نہ آنا. کہا اللہ ہوا کیا ہے؟ کہا پہلے تیرے پیچھے کوئی دعائیں کرنے والا ہوتا تھا, اب نہیں ہے تو اب سنبھل کے آنا. کبھی کبھی ان راہوں پہ چل کے دیکھو, ان کو عشق کر کے دیکھو, ان سے پیار کر کے دیکھو, ان سے محبت کر کے دیکھو. کبھی ان کے منہ میں خود لقمے توڑ کے رکھا کرو,
ان کے دانت کام نہیں بھی نہ کریں گے لیکن تیرا لقمہ اتنا کام کرے گا کہ ان کے منہ خود بخود چلنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ پیار سے، یہ محبت سے، یہ عشق سے ملتے ہیں، اور جب یہ ان سے پیار ہو جائے، جن کے نہیں ہے نا، میں نے اپنے باپ کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر کے جب قبرستان لے کر کے گیا، میں نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، تو وہ رات، وہ دن نہیں بھولتا۔ رات 12 بجے تک میں رمضان کے اندر ان کے پاس تھا۔ مرکز پہنچا تو کال کی، ابا جی ٹھیک ہیں؟ کہا جی ٹھیک ہوں۔ تو ادھر میں اعتکاف والوں کو آخری سحری کروا رہا ہوں اور ادھر سے کال آ جاتی ہے کہ گھر آ جائیے، آپ کے ابو انتقال کر گئے ہیں۔ ابھی رات چھوڑ کے آیا تھا اور مل کے آیا تھا، مجھے گیٹ پہ سی آف کیا۔ اب وہ دن مجھے یاد آتا ہے تو کلیجہ منہ کو آتا ہے، نہیں نہ ہے، اب کیا کر سکتے ہیں، وہ دن تو آئے گا، آ کر کے ہی رہے گا۔ لیکن میں آپ سے یہی کہوں گا کہ یہ جو عزت مجھے ملی ہے تو میں نے اپنے باپ کا پخانہ اپنے ہاتھوں سے صاف کیا ہے، میں نے ان کو اٹھا اٹھا کر کے پیار کیا ہے، ان سے محبت کی ہے، ان سے لطافت کی ہے، ان کو جو ان کی تمنا ہوتی وہ پیش کیا ہے، جو نہیں بھی ہوتی تو پھر بھی پیش کیا ہے۔ مجھے تو ایک جملہ ان کا بڑا یاد آتا ہے، فرمایا کرتے تھے بیٹا اتنا خرچ میرے پہ کیوں کرتا ہے، کچھ بنا لے۔ تو میں نے کہا ابا جی اصل انویسٹمنٹ تو میں یہاں کر رہا ہوں، کل جب رب مجھے اجر عطا کرے گا نا تو پھر دیکھنے والا ہوگا۔ اصل زندگی ان کی زندگی ہے، مرنے کے بعد یہ دوبارہ نہیں آئیں گے صاحب۔ آئیے اپنے والدین سے محبت کیجئے، اپنے والدین سے عشق کیجئے، کسی بھی رشتے کی، میں آپ کو سارے رشتوں کی بتاتا ہوں، کسی بھی رشتے سے آپ نے کوئی محبت کرنی ہے تو ان کی زندگی میں کیجئے۔ مرنے کے بعد کوئی بھی پلٹ کے نہیں آتا۔ دیگر تے دن گیا محمد تے اوڑک نو ڈوب جانا، آخر مرنا ہے، انتقال ہے، جانا تو پڑے گا، دیگر ٹلی تے شامہ پئیاں۔ تو یہ انداز تو ہوگا ہی نا، یہ تو ہو کر کے ہی رہے گا۔ تو یہ میری کوئی جارحانہ تقریر تو نہیں تھی، ہم کوئی بڑے مقرر اور بڑے خطیب نہیں ہوتے، ہم تو سادہ الفاظ اور چند موتی لے کر کے آتے ہیں، جو ہمارے شیخ نے ہمیں تحفہ دیا ہے، جو پڑھایا ہے، وہی ہم ودیت کرنے آتے ہیں۔ یہ مسجد اس بانی نے بنائی، آج اس گھر کے اندر بیٹھ کر کے آپ ذکر کر رہے ہو، بتاؤ اس کی قبر کے اندر کیا نور نہیں چمک رہا ہوگا؟ حضور نے تو کہا ہے کہ جس نے ایک اینٹ، کتنی؟ ایک اینٹ گھر میں لگائی اللہ کے گھر میں تو اللہ اس کا جنت کے اندر ایک محل بناتا ہے۔ تو جس نے ساری مسجد کی بنیاد رکھی ہو تو پھر اللہ کتنے محل بناتا ہوگا؟ بخشش کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ نے ان سے کوئی نہ کوئی کام لیا۔ میں بھی آپ سے یہی کہوں گا کہ زندگی کے اندر کوئی ایسا ایک کام کر جائیں کہ جب جنازہ اٹھے نا تو شور پڑ جائے، یار اس نے یہ بھی ہمارے ساتھ کیا، اس نے یہ سلوک بھی کیا، یہ تو ہمیں دعوت دیتا تھا، یہ تو ہمیں پیار کرتا تھا، ہاں یہ تو غریبوں کے چولہے بھی بھرا کرتا تھا۔ یہ سناٹے کے اندر ایک ہجوم پیدا ہو، 40 لوگ اگر مجمع کے اندر آ کر کے گواہی دے کر کے چلے گئے، 40 لوگ کتنے ہوتے ہیں؟ آپ تو 40 سے زیادہ بیٹھے ہو، کوئی 40 لوگ ایک مومن کے بارے میں آ کر کے کہہ گئے نا اللہ اس نے کچھ نہیں کیا، یہ تیرا بندہ ہے، بڑا ستھرا تھا، تو اللہ بغیر حساب کے جنت عطا کرتا ہے۔ کوئی ایسے کام کر جائیے، کوئی ایسی نیکی کر جائیے، کوئی ایسے صدقے کر جائیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں توفیقات عمل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ، خالی ہوئی جولیاں اپنی رحمات سے مقدر کی بہاریں نصیب فرما دے۔ اللہ ہم تیرے در پہ آئے ہیں، تیری چوکھٹ پہ آئے ہیں، اللہ ہم سب کے حال بہتر کر دے، خیالوں کو پاکیزگیاں دے دے، ذہنوں کو ستھرا کر دے، آوارگی کو ختم کر دے، آنکھوں پہ حیا کے پردے بٹھا دے، زبان کو میٹھا کر دے۔ اللہ ہمارے سینوں کو اپنے نور در کا فقیر رہنے کی توفیق دینا۔ اللہ جتنے دکھی ہیں دکھ دور فرما، مشکل حالیں ہیں مشکلیں دور فرما، تنگ دست ہے تنگ دستیاں دور فرما۔ اللہ جو بے روزگار ہیں حلال وافر روزگار فرما۔ اللہ اتنے لوگ آئے، ان کی آمین کا صدقہ ہمارے برادر اکبر حافظ محمد تنویر صاحب کے والد محترم، اے اللہ ان کی قبر کو منور فرما، اللہ ان کی قبر کو میں ریاض الجنہ فرما۔ اللہ میرے والد محترم، اللہ جتنے بھی لوگ چلے گئے، جن کر گیا، اللہ سب کی قبروں کو منور فرما، تم میں ریاض الجنہ فرما۔ اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کر دے۔ اللہ جیے تو تیرے لیے، مرے تو تیرے دین کے لیے، زندگی کی آخری ہچکی تک تیرے رسول کے وفادار رہیں۔ اے اللہ ہر علت
ہر قلت ہر ذلت سے رہائی دے دے، اپنے پاک نبی کے در کی گدائی دے دے۔ اللہ ہم سب تیرے آگے ہاتھ پھیلائے جولیاں پھیلائے ہیں، جو مانگ سکے عطا کر دے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا کر دے۔ اللہ تو ہمارا رحیم بھی ہے، تو ہی ہمارا رحمان بھی ہے، مالک بھی تو ہی، ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی تو ہی ہے۔ اللہ ہمیں گمراہی کے راستوں سے بچا لے، میری نسل نو کی خیر فرما، اللہ قوم کی بیٹیوں کی خیر کر۔ آگے ہاتھ پھیلائے ہیں اس بستی کے اندر، اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا دے دے، اللہ جتنے بے روزگار ہیں وافر کشادہ روزگار عطا کر دے، اللہ جن کو اولاد نہیں ہے اللہ ان کو اولاد نرینہ مادینہ عطا کر دے۔ اللہ ہم سب تیرے آگے ہاتھ پھیلائے جھولیاں پھیلائے ہیں، اللہ ہم تیرے سے مانگ رہے ہیں ساری زندگی، اللہ کبھی کسی کا محتاج نہ رکھنا، جب بھی ہمیں محتاجی ہو اللہ تیرے در کی ہو، تیرے رسول کے در کی ہو۔ تو بڑا غیرت مند ہے، جب تیرا کوئی ہو جاتا ہے تو کسی کا ہونے نہیں دیتا۔ اللہ ہمیں اپنی لو لگا دے، اپنے رنگ عطا کر دے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، سارے رنگوں میں سے اللہ ایک رنگ تیرا ہی ہے جو سارے رنگوں سے اچھا رنگ ہے، اور وہ تیرے رسول کا رنگ ہے۔ اللہ کچا لنگ للاری والا تے چڑھدا لیندا رہندا، چڑھ جائے جے عشق محمد تے پھر کدے نہیں لیندا۔ اللہ ہمیں عشق محمد کی لطافت عطا کر دے، ہمیں رسول کا عشق عطا کر دے، رسول کی محبت عطا کر دے، ان کے اسوہ پر چل کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ وَأُفَوِّضُ أَمُورَنَا إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى رَسُولِهِ خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ